شائلہ صاحبہ، آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کی، جس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے ریویل کر دی ہیں۔ وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اس ترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم پیکج میں آئینی عدالت کا قیام ہوگا، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی ہوگی، ججوں کے تبادلے کا اختیار اس میں شامل ہوگا، این ایف سی ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کے خاتمے کی تجویز ہے، آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ آپ کی نظر میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ یعنی 18ویں ترمیم سے جو اختیارات صوبوں کو ملے تھے وہ بھی کافی سارے واپس وفاق کو جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے؟ This is what Pakistan really needs at this hour؟ چیئرمین بلاول کا یہ ٹویٹ گزرا ہے، اور ابھی میں چینل پہ دیکھ رہی تھی، بیرسٹر عقیل یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو کوئی مسودہ حتمی طور پر فائنلائز نہیں ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چیئرمین بلاول سے جو بات ہوئی انہوں نے اسی کی روشنی میں ٹویٹ کیا ہے۔ جہاں تک آئینی بینچ کا بات ہے، اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ سی او ڈی میں جو بات ہوئی تھی آئینی کوڈ بنائے جائیں، اور پھر وہ اس کا ایک طریقہ کار تھا، ٹوٹل 9 ججز ہوں گے، 3 شاید سپریم کورٹ سے ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو نیچے صوبائی سطح پر بھی جو ہے وہ اس پر تھا کہ وہ قائم کی جائیں گی، اس کی ایک ڈیٹیل ہے۔ تو ایک تو یہ پھر آرٹیکل 191 اس کو بھی دیکھنا ہے مجھے ابھی کیا ہے، لیکن جو بات ہم نے اپنے کی 18ویں ترمیم کے حساب سے جو صوبائی خود مختاری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا رزلٹ نکال کے دیکھنا چاہیے کہ صوبوں نے پاپولیشن ویلفیئر پہ کیا کام کیے ہیں، کیا کنٹرول آیا ہے، کتنے، اور تعلیم کو تو میں نہیں سمجھتی کہ فیڈرل میں جانا چاہیے، لیکن پارٹیز پہ بیٹھ کے کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس کے صوبائی بجٹ پہ کیا بات ہوتی ہے، کیونکہ سندھ کو تو ابھی بھی تحفظات ہے کہ تمام صوبے تو اپنا بجٹ خود جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن سندھ میں ایک ادارہ جو ہے اس کے ذریعے ہم نے بجٹ میں بھی تحفظات دکھائے تھے، تو لوگ ہماری باتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈی پی او کا میٹر ہے، اس کا میٹر ہے۔ بھائی ڈی پی او غیر اور کسی ڈی پی سیاست نہیں کرتے، ہمارے مسائل کچھ اور ہیں کہ ہمارے صوبے کے جو حقوق ہیں ہم ان پہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے 20 بلین آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی مرضی کے بغیر ہم نے خرچ بھی کر دیے، کہاں لگے، کدھر ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، جس کو سی سی بلانے کی بات کی چیئرمین نے 7 نومبر کو، اور یہ اپنی نوعیت کی بہت سنجیدہ سی سی ہوگی، اور پچھلی سی سی بھی بہت سنجیدہ تھی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور سی سی کے اندر فائنل فیصلہ ہے۔ لیکن شائلہ صاحب ایک اور سوال، شائلہ صاحب ایک اور سوال، ایک منٹ، ایک بات اور، آئین کے جو معاملات تھے وہ پہلے ہی رضا ربانی صاحب کو دے دیے گئے تھے، اور 1 مہینے کی مدت پہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ پارٹی راضی ہوئی تھی۔ تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میڈم، جو وعدے بلاول صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق عام پاکستانی عوام سے کیے تھے، وہ کیا آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آئے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے انصاف جلدی ملنا شروع ہوا، کیسز کی پینڈنسی ختم ہوئی، آئینی عدالت بننے سے عدالت پہ لوڈ ختم ہوا، یا پھر آپ کو بھی لگتا ہے عام پاکستانی کی طرح عدالتوں کے اندر جھگڑے، فسادات، خط و کتابت، اختلافات، ججز کا انصاف کے لیے خود جا کے کھڑے ہونا کٹہرے کے اندر بڑھ گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ اور کیا 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ ایک تو بات یہ ہوئی کہ میں ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی جس میں بیرسٹرز اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ سوائے سندھ کے کسی بھی پروونس میں اس کی بینچ نہیں بنائی گئی۔ دوسرے سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے کام کو تیز کرے، کوئی ہر وقت تو نہیں بیٹھا رہے گا، لیکن کیونکہ مختلف اداروں میں مختلف چیزیں نہیں گئی اور مختلف طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا، تو میرے پاس کچھ ظاہر انسان پڑھتا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہی تھی کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے گا، اپنے طور پر میں دیکھ رہی تھی۔ تو 243 بھی ابھی میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، اگر صدیق صاحب بیٹھے وہ دیکھیں گے، لیکن 191A تھا شاید جس کا ذکر تھا، اس کو بھی میں ابھی دیکھ ہی رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو صرف انگلش پڑھ سکتے ہیں اس کی،
لیکن اس کو قانونی طور پہ سمجھنا کہ آئین کیسے ہوگا، کس کے ساتھ ملا کے پڑھے جائیں گے، یہ ایک مسائل ہوتے ہیں. ہر آدمی اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو یہ میں دیکھ رہی تھی، تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی میں جو لوگ ہیں، شہادت عوان ہے، رضا ربانی ہے، گمن صاحب ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سینئر موسٹ ہیں، اعتزاز احسن سے لے کے سب، وہ سارا دیکھیں گے کہ کیا ہے. اور ہر ٹھیک پارٹی دیکھے گی، ہر صوبہ ٹھیک سر میڈم. اپنے اختیارات کی بات کرے گا ٹھیک اور میڈم. پھر بات ہوگی. ٹھیک میں نہیں میڈم. سمجھتی کہ یہ ایسی ترمیم ہوگی کہ آئے اور وقت. بالکل ٹھیک. پرویز سندھیلا صاحب، آپ کی نظر میں سر پاکستان کے جو 12-13 کروڑ غریب لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی سے محروم ہیں، جو تقریباً 3 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو ہمارے لاکھوں بچے بانڈڈ لیبر، چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، جو اس ملک کی آبادی کا بڑا حصہ ہیں، 80% کے قریب لوگ، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس 27ویں آئینی ترمیم سے؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ انہیں 27ویں آئینی ترمیم میں ایسا کیا ملنے والا ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں جس سے ہر پاکستانی کو فائدہ ہو؟ سندھیلا صاحب. چلو سر، سب سے پہلے تو جو آپ نے 12 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی سے محروم رکھا ہے، اس پہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں، احتجاج کرتا ہوں. ورلڈ بینک نے رکھا ہے، میں نے نہیں. ورلڈ بینک نے 47% کا ریٹ دیا ہے سر. ورلڈ بینک جو مرضی کہتا رہا ہے، میرے ملک کے 12 کروڑ کے اگر 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ لیکن آپ بھی تو تھوڑا سا دیکھیں نا کہ 2 کروڑ سر انسان ایک وقت کی روٹی پہ زندہ رہ سکتا ہے. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں سر، نہیں ہو آگے چلتے ہیں، اس سے آگے لے کے چلتے ہیں. بہت ساری نیگیٹو چیزوں کے ساتھ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اس ملک میں، تو ان کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. بالکل فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا. دیکھیں، جب یہ صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے تو اس وقت کی مطابق وہ ٹھیک تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں، یہ 2008-9 کی بات ہے، اور اس وقت سے لے کے 15-16 سال کے بعد اگر چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بدل رہی ہیں، تو اس میں ترمیم لانے میں یا ان کو دوبارہ وہاں پہ لانے میں کیا حرج ہے؟ حرج میں بتا رہا ہوں سر. وہ حرج یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں نہیں ہے، ہائیبرڈ جمہوریت کے مفاد میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا بھی ایک اپنا کہنا ہے، وہ کہیں یہی جمہوریت کا حق ہے. لیکن اس وقت یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں پچھلے 50 سال سے زیادہ تو رول کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں حکومت ابھی بھی 15-16-17 سال سے حکومت میں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، ان کی بھی یہ 4تھی اور 5ویں حکومت ہے. اور یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں جو فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں پاکستان کی سیاست میں. میرے لیے پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہ جماعتیں آج بھی ساتھ کھڑی ہیں. یہ ترمیم لانے کے لیے اس پارٹی کا یا اس حکومت کا سربراہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے سر جب سے پرویز صاحب with all due respect سر، جب سے عمران خان آیا یہ ساری جماعتیں ساتھ کھڑی ہیں سر. جی سر، جب سے عمران خان آیا یہ ساری جماعتیں ساتھ کھڑی ہیں سر. اچھی بات ہے نا سر. دیکھیں، ایک فتنے کے خلاف ایک ایسا انسان جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کا پورا سامان لے کے آیا تھا، جس نے پوری کوشش کی تھی، تو اگر اس کے اگینسٹ دونوں جماعتیں یا ساری جماعتیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. عمران خان صاحب اور ان کے بارے میں دیکھیں، یہ 2 جماعتیں مل کر یہ سارا کام کر رہی ہیں. آج پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے پازیٹیو وے میں اس کو ویلکم کیا ہے، اپنی CC کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے. یہ تو بڑی پازیٹیو ہے نا، پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو بات ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان تحریک انصاف، ابھی آپ ان کا نمائندہ آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا وہ کیا گفتگو کرے گا. لیکن ان کے اپنے دور حکومت میں وہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ایجنسیوں سے مجھے مدد لینی پڑتی تھی اس قسم کی قرارداد پاس کروانے کے لیے یا کوئی بھی لا بنوانے کے لیے. وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ دیکھیں، 2 بڑی جماعتیں جو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، حکومت کر رہی ہیں، ایک آئینی طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں، ایک انتظامی طور پر. اور ان کے دور حکومت میں پاکستان کے بہت سارے معاملات میں نہیں بلکہ بہت سارے چیزوں میں پاکستان آگے جا رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر آئینی عدالت کی ضرورت ہے تو کیا ضرورت نہیں ہے اس کی؟ آپ دیکھیں کہ ماضی میں کس طرح سپریم کورٹ کو الجھا کے رکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو اصل کام ہے، جو انصاف دینا ہے، وہ وہاں پہ نہیں کر رہے تھے. لیکن وہاں پہ اس کا چیف جسٹس بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ 2-4 MP MN نہ کرنے میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، میں صبح حکومت سے نکال دوں گا، حکومت گر جائے گی. کیا یہ کام تھا سپریم کورٹ کا؟ پھر جس طرح سے سزائیں دینے سے پہلے لائنیں یا عبارت لکھی جاتی تھی، کیا سپریم کورٹ کا وہ کام تھا؟ تو اگر آئینی عدالت آتی ہے، اس میں کوئی معزز جج صاحب آتے ہیں اور یہ جو مسئلے مسائل والے سارے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ صوبوں کے اگر اخراجات جو ہیں، اخراجات سے زیادہ پیسے ہیں، وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر اس کو بھی واپس لیا جا رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟
دیکھیں یہ سب کچھ ملک کے لیے ہو رہا ہے. یہ قانون سازی، یہ جو ترمیم ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، یہ کسی دوسرے ملک کے لیے تو نہیں ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پہ بہتری نکلے گی. اس لیے نکلے گی کہ دونوں سیاسی جماعتیں میچور ہو چکی ہیں، وہ پاکستان کا اچھا اور برا سمجھتے ہیں. اور یہ میرے لیے تو کم از کم بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو خواب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا وہ آج پورا ہوتا جا رہا ہے اور جمہوریت بہتر ہو رہی ہے.